ہم اپنی زندگی میں ایک لفظ کا بڑا استعمال کرتے ہیں کہ جی سکون مل جائے، سکون مل جائے، پیسہ کی طرف کرتے ہیں، اچھی نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اچھے رشتے ڈھونڈتے ہیں، ہر اچھی چیز اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ شاید اس کے ملنے کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن ایسی کئی مثالیں ایسی ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، شاید ایک مہنگے سے مہنگا وہ عالیشان محل لے سکتے ہیں، لیکن سکون کے لیے ان کو آج بھی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ذہنی اور قلبی سکون، یہ اطمینان، یہ انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، دل کا سکون، اندر کا سکون۔ ان دنیاوی چیزوں میں انسان ہے لیکن اندر مطمئن نہیں، گھر میں ہے اندر مطمئن نہیں، ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن اندر سے خالی خالی ہوتا ہے۔ وہ جو اندر کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط بنانا ہے، صحیح۔ تبھی بے شک وہ کیسے بنے گا مضبوط؟ وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں اور قرب اللہ حاصل ہو، اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر کو پہچانیں کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے، ہم اس دنیا میں کس مقصد سے آئے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، خواہشات ان کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خواہشات کبھی پوری ہوئیں کبھی نہ ہوئیں۔ الانسان حریص علی ما منع، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان ہر اس چیز کا حریص ہے جس سے اس کو روکا جائے، جس سے اس کو روکا جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جو انسان کا پیچھا کرتی ہیں، ایک رزق، دوسری اس کی موت۔ تو رزق جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ ہر انسان رزق کی تلاش میں ذریعہ معاش کے لیے دنیا کے پیچھے لگتا ہے اور اس میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔